یہ کہانی صرف ایک مذہب کے آغاز کی نہیں، بلکہ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی داستان ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ایمان، جد و جہد اور تبدیلی سے بھری ہوئی ہے، اور جس نے نہ صرف ایک خطے بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس سفر میں ہم 6 اہم مرحلوں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے کا عرب کیسا تھا، یعنی دور جاہلیت۔ پھر پیغمبر اسلام کی پیدائش، پیغام کے آغاز اور مکہ میں پیش آنے والی مشکلات پر بات کریں گے۔ آخر میں ہم غم کے سال اور معراج کے معجزاتی سفر کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس دور میں جب یہ سب شروع ہوا۔ تصور کیجئے 6 صدی کے مکہ کا۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ تجارت اور عقیدوں کا ایک گڑھ تھا، ایک ایسی جگہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ حالانکہ وہاں کے لوگ ایک خدا کے تصور سے واقف تو تھے، لیکن خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس میں قبائلی بتوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 360 بت، ہر قبیلے کا اپنا خدا، اپنا بت، اور یوں توحید کا تصور شرک میں کہیں کھو گیا تھا۔ اس وقت کا معاشرہ سچ پوچھیں تو بڑے تضادات کا شکار تھا۔ ایک طرف قبائلی جھگڑے تھے جو نسل در نسل چلتے تھے، جوا اور شراب عام تھا۔ دوسری طرف انہی لوگوں میں شاعری اور زباندانی کا کمال تھا، اور تجارت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ماحول میں تاریخ کے سٹیج پر ایک ایسی شخصیت کی آمد ہوتی ہے جو سب کچھ بدلنے والی تھی: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت بھی کئی غیر معمولی واقعات پیش آئے، جیسے وہ ایک نئی صبح کا اشارہ دے رہے ہوں۔ آپ کی ابتدائی زندگی آسان نہیں تھی۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اڑ گیا، پھر دادا بھی چل بسے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود آپ اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے پورے مکہ میں الامین، یعنی امانت دار کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہی خوبی آگے چل کر آپ کے مشن کی بنیاد بنی۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ نبوت کا اعلان اور ایک ایسے پیغام کا آغاز جس نے پورے سماجک ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو مکہ کے قریب غار ہرا کی تنہائی میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے آپ کی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا۔ شروع میں یہ راز صرف آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی جانتے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ نیا پیغام دنیا کے کسی اور خطے کے بجائے عرب سے ہی کیوں شروع ہوا؟ اس کی کئی دلچسپ وجوہات تھیں۔ دیکھیں، عرب اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں، روم اور فارس، کے کنٹرول سے باہر تھا۔ یہ تجارتی راستوں کا مرکز تھا، اور یہاں کے لوگوں کی یادداشت کمال کی تھی، جو زبانی کلام کو نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے بہترین تھی۔ وہ لمحہ بہت اہم تھا جب پیغمبر اسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کھلے عام اپنے پیغام کا اعلان کیا۔ بس اسی دن سے ایک منظم مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے جیسے یہ پیغام چند لوگوں سے نکل کر پھیلنے لگا، اس کی مخالفت بھی اتنی ہی شدید ہوتی گئی۔ اب بات کرتے ہیں ان مشکلات کی جو پہلے مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑی۔ اسلام کا پیغام سب کے لیے برابری اور انصاف کا تھا، اسی لیے اس نے سب سے زیادہ غریبوں اور غلاموں کو اپنی طرف کھینچا، اور یہی بات مکہ کے سرداروں کو کھٹک رہی تھی، کیونکہ یہ ان کے طبقاتی نظام کے لیے سیدھا سیدھا ایک چیلنج تھا۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو کچھ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی ہجرت تھی، ظلم سے پناہ کی تلاش کا سفر۔ حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ ان کا دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جہالت میں تھے، ہمارا نبی ہمیں سچائی اور اچھائی کی طرف لایا ہے۔ ان کی یہی صاف اور سچی باتیں بادشاہ کے دل میں اتر گئیں، اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ لیکن مکہ میں حالات مزید بگڑ گئے۔ اب مخالفت صرف ظلم و ستم تک محدود نہیں رہی، بلکہ مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور اسی دوران پیغمبر اسلام کو 2 بہت بڑے ذاتی صدموں سے بھی گزرنا پڑا۔ قریش نے مسلمانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ پورے 3 سال تک ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے درختوں کے پتے اور چمڑا تک کھانا پڑا۔ جس سال یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اسی سال آپ کی سب سے بڑی حمایتی آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور آپ کے محافظ آپ کے چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی سال میں 2 سب سے بڑے سہارے چھن گئے، اور اسی لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس مشکل وقت میں آپ حمایت کی تلاش میں طائف کے شہر گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے مدد کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور ان پر پتھر برسائے۔ یہ شاید آپ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ تو ان تمام آزمائشوں اور مایوسیوں کے بعد ایک ایسا معجزہ پیش آیا
جس نے گویا آسمان سے ایک تسلی اور حوصلے کا پیغام دیا۔ یہ واقعہ مکے کے دور کے اختتام پر ایک الہی تصدیق تھا۔ اسے اسرا و معراج کہتے ہیں، یعنی ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم تک کا سفر جسے اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک کا سفر جسے معراج کہتے ہیں۔ اس سفر میں آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام پچھلے انبیاء کی امامت کی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کا پیغام انہی کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ پھر آپ آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات کی، اور وہاں سے امت کے لیے 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ جب آپ نے اگلے دن لوگوں کو اس سفر کے بارے میں بتایا تو مخالفین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اس معجزے کو جھٹلا تو نہیں سکے، لیکن انہوں نے اسے جادو قرار دے کر مسترد کر دیا، جس سے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی صاف ظاہر تھی۔ اور یہاں آ کر کہانی ایک بہت بڑے سوال پر ختم ہوتی ہے کہ آخر ایک ایسا پیغام جو پورے نظام کے خلاف تھا، اتنی شدید مخالفت کے باوجود کیسے کامیاب ہوا؟ یہ ایمان، استقامت اور سماجی تبدیلی کی طاقت پر سوچنے کی دعوت ہے۔